ماہ رمضان المبارک میں جو بچے پیدا ہوں ان کا لکی نمبر کون سا ہے، ان کا اسم اعظم کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اپنی زندگی کا ہم سفر ڈھونڈے تو وہ کس مہینے میں ڈھونڈے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ چاہتے ہیں کامیابی نصرت ہر میدان میں تو انہیں کون سی سورت پڑھنی چاہیے، ان کے لیے مبارک پتھر کون سا ہے، بڑی سی معلومات لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اللہ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ تو آئیے ایک مرتبہ میں اور آپ مل کر پیارے آقا آخری نبی کی پاک طیب طاہر بارگاہ میں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین۔ سب سے پہلے دعا کرتے ہیں اور آپ نے آمین کہنا ہے۔ یا اللہ، جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، جن کی اولاد نہیں ہے اے پاک پروردگار انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جن کے بیٹے ہیں اور بیٹیوں کی طلبگار اللہ بیٹیاں عطا فرما، اور جن کی بیٹیاں ہیں بیٹوں کے طلبگار انہیں بیٹے عطا فرما۔ جن کی اولاد ہے انہیں اپنے والدین کا تابع دار فرما بردار بنا دے۔ ماہ رمضان المبارک میں جو فوت ہوتا ہے اللہ کریم جل شانہ اسے معاف فرما دیتا ہے، اسے بخش دیتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو اسی ماہ میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ رحمتیں برکتیں لے کے آتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ لڑکے جو ہے نا بہت نرم مزاج کے ہوتے ہیں، وہ سخت دل کے نہیں ہوتے۔ اپنے ارد گرد میں رہنے والے لوگوں سے وہ بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جانور سے بھی بے شمار محبت پیار کرتے ہیں، مگر ان کا جو دل ہے نا ان کے اپنے ہی توڑتے ہیں۔ اب ماہ رمضان المبارک میں جو بچے پیدا ہوں ان کا لکی نمبر جو ہے نا 77 ہے، یعنی کہ 77 نمبر ہے۔ اور جو بچے ماہ رمضان میں پیدا ہوں ان کا جو نام الف اور یا سے رکھا جائے، ٹھیک ہے، ان کے لیے جو اسم اعظم ہے یا عظیم یا عظیم یا عظیم۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر میدان میں کامیاب ہو، ہر میدان میں ہمیں نصرت ملے، تو وہ سورۃ النصر پڑھے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ 30 پارے یہ سورت کثرت کے ساتھ پڑھے۔ تو اگر وہ اپنی زندگی کا ہم سفر چننا چاہتے ہیں تو وہ ماہ سفر میں چنیں، تو انشاءاللہ اگر وہ اپنے اسم اعظم کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، وہ اس سورت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں ان پر کیسے کیسے کرم نوازیاں ہوتی ہیں، اور ان کے لیے مبارک پتھر ہے فیروزہ، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ سارے معاملے کریں گے تو اللہ کی بارگاہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ کریم جل شانہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، ان کا ہر کام میں ان کی ہر کام میں مدد اور نصرت ملے گی۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔